السلام علیکم۔ غالب اردو اکیڈمی و تحقیقاتی ادارہ کے زیر اہتمام شعبان سیریز آسان اردو کے ڈیجیٹل افق سے میں ہوں آپ کا ہم رکاب اور معلم اردو شعبان جھلن شعبان۔ عزیز طلباء، جب ہم اردو نثر میں طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا نام آتا ہے جس نے بہت کم لکھ کر بھی اردو ادب میں لازوال شہرت حاصل کی، اور وہ نام ہے اردو کے مایہ ناز مزاح نگار پطرس بخاری کا۔ پریم چند کے افسانے جہاں ہمیں معاشرے کی سنجیدہ حقیقتیں دکھاتے ہیں، وہیں پطرس بخاری کا قلم ہمیں ہنستے ہنستے انسانی نفسیات کا آئینہ دکھاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم دوہم جماعت کی اردو کے ایک انتہائی دلچسپ اور شگفتہ سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ عزیز طلباء، یہ مضمون جہاں آپ کو ہنسنے پر مجبور کرے گا، وہاں امتحانی نقطہ نظر سے خلاصے اور الفاظ مانی کے لیے بے حد اہم ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ برہمچاری، دنیا سے الگ تھلگ رہنے والا زاہد یا کنوارا، اور بسبیل تذکرہ، بات چیت کرنے کے دوران یوں ہی بات کرتے کرتے۔ سحر خیز، صبح سویرے اٹھنے والا، نفلوں کے بہکے، بہت زیادہ عبادت گزار، دکھاوے کے نیک، ایشور خدا بھگوان ہندو اسلوب میں، مکہ بازی، گھونسے مارنا، باکسنگ کرنا، لاہول پڑھنا، توبہ توبہ کرنا، برائی سے بچنے کی دعا پڑھنا، گولہ باری، پے در پہ شدید دستک دینا، یہاں مراد زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا، زلزلے کے لرزنے، تو بری طرح ہل جانا، کانپ اٹھنا، پنڈولم، گھڑی کا لٹکن جو دائیں بائیں ہلتا ہے، بیدار، جاگنا، ہوشیار ہونا، تار کھٹکنا، مسلسل اور تیزی سے دستک دینا، خوابیدہ، سوئی ہوئی، غافل، بہتیرا، بہت زیادہ، بہت مرتبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا، یہاں مراد گہری نیند سے جگانا، واجب طور پر معمولی سی ہلکی سی توپیں داغنا، بہت اونچی آواز نکالنا، دھماکے کرنا، چٹخنی، دروازے کی کنڈی، قوت ارادی، پکا ارادہ، ارادے کی مضبوطی، اور اسی طرح ہے پیشتر، پہلے یا اس سے قبل، اہل ذوق، اچھے ذوق والے، سمجھدار لوگ، شفق، کاذب، صبح صادق سے پہلے نمودار ہونے والی عارضی روشنی، روشن دان، ہوا اور روشنی کے لیے دیوار کا اوپر والا چھوٹا سوراخ یا کھڑکی، تئیں، میں نے یا مجھے، قدیم اردو کا اسلوب ہے، اور لغو، فضول یا بیکار بات، بدتمیز، گستاخ، بے ادب، امیر زادے، رئیس کے بچے، ناز و نام میں پلے ہوئے، عدم تشدد، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، امن پسندی، بنی نوع انسان، تمام انسان، انسانی نسل، ٹھنڈی سڑک، مال روڈ، جہاں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، طبیعت ذرا مچلی ہوئی، کچھ الگ کرنے کے بے چین طبیعت، بلا چٹکی بجانے، فوراً، ایک لمحے میں، ڈسٹرب، پریشان کرنا، مخل کر ہونا، تابکار، نالائق، نکما، تختی کتاب کا سائز یا بناوٹ، اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ، ملامت، اپنے آپ کو کوسنا، شرمندہ ہونا، اول العزمی، بلند ہمتی، بڑا حوصلہ، ممنون ہونا، احسان مند ہونا، شکر گزار ہونا، کڑکتی ہوئی آواز، گرجدار اور اونچی آواز، محتاج نہ کرنا، کسی کا مرہونت نہ ہونا، صداقت فجر، صبح کا سچ، مراد صبح کا پکا وقت، نفس امارہ، برائی پر اکسانے والا انسان کا اپنا نفس، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا ضمیر، طمانینت، سکون، اطمینان قلب، صرف کرنا، خرچ کرنا، وقت لگانا، اور اسی طرح ہے اوسان، خطا ہونا، حواس، اڑ جانا، سخت گھبرا جانا، کسالت، سستی، تھکاوٹ، ادائے فرض، ذمہ داری پوری کرنا، روز افزوں، دن بہ دن بڑھنے والا، مابعد الطبیعیات،
فلسفے کی وہ شاخ جو نظر نہ آنے والے حقائق سے بحث کرے، مرعوب ہونا، روب میں آ جانا، ڈر جانا، زہد و تقوی، پرہیزگاری اور نیکی، تسکینی، تسلی، سکون۔ تو عزیز طلبہ، اب اس سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس طرح آپ نے لکھنا ہے مڈ میں، اور مصنف کا نام پطرس بخاری، خلاصات، اور اس کے سامنے تفصیلیہ کی علامت اور ون ٹیب کی جگہ چھوڑ کر لکھنا ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہمارے امتحان قریب آئے تو ہم نے صبح سویرے اٹھ کر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی سے کہا کہ وہ ہمیں صبح جلدی جگا دیا کریں۔ لالا جی نے اگلے ہی دن صبح 3 بجے ہمارے دروازے پر اتنے زور سے گھونسے مارے، پورا کمرہ ہل گیا۔ جب ہم نے لیمپ جلایا تو وہ ہٹے، لیکن تب تک ہماری نیند اڑ چکی تھی۔ ہم لالا جی کو دل میں برا بھلا کہتے ہوئے دوبارہ سو گئے اور روز کی طرح آرام سے 10 بجے اٹھے۔ شام کو جب ہم نے اپنے کمرے میں پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بنایا اور صفحوں کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ روزانہ 550 صفحے پڑھنے پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم نے پکا ارادہ کیا کہ اب صبح 6 بجے لازمی اٹھیں گے۔ اگلے دن لالا جی نے ٹھیک 6 بجے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے بستر سے ہی ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی وہ گئے ہمیں پھر نیند آ گئی، اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو پھر 10 بج رہے تھے۔ دن بھر ہمیں شرمندگی رہی، لیکن لالا جی کا بھرم رکھنے کے لیے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تیسرے دن ہم نے سردی سے بچنے کے لیے کوٹ، دستانے اور ٹوپی بستر کے پاس ہی رکھ لیے اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گئے۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک پر ہماری آنکھ کھل گئی۔ ہم نے لحاف کے اندر سے ہی انہیں گڈ مارننگ کہا اور بیدار ظاہر کرنے کے لیے زور سے کھانسے۔ لالا جی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب ہم بستر میں لیٹے لیٹے یہ سوچنے لگے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں۔ اسی سوچ و بچار میں ہمیں دوبارہ ایسی گہری نیند آئی کہ جب ہم جاگے تو وہی 10 بج رہے تھے۔ جب کالج میں لالا جی ملے تو کہنے لگے کہ میں نے 7 بجے آواز دی تھی مگر آپ بولے نہیں۔ ہم نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی یہ سن کر بہت متاثر ہوئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب ہمارا روز کا یہی معمول بن چکا ہے۔ پہلی بار صبح 6 بجے جاگتے ہیں، دوسری بار 10 بجے اٹھتے ہیں، اور اس دوران اگر لالا جی جگانے آئیں تو ہم بستر میں لیٹے لیٹے اسے نماز کا نام دے دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ نہایت آسان اور مختصر سبق کا خلاصہ ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پطرس بخاری کے مخصوص مزاحیہ اسلوب اور کہانی کے کرداروں کو سمجھنے کے بعد آپ یہ خلاصہ آپ کو امتحانی پرچے کے لیے منٹوں میں یاد ہو جائے گا۔ اگر آج کا یہ شگفتہ اور تعلیمی سفر آپ کو پسند آیا ہو تو اس سے آپ کی تیاری آسان ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کیجیے۔